تو سلیمان کے علاوہ کس کے دروازے کٹکھٹا رہے ہو؟ اور سلیمان کے علاوہ کس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہو؟ یہ سب دھوکہ ہے، ختم ہو جائے گا، موت پر چھوٹ جائے گا۔ بہت سے لوگ آئے، بنگلے بنا لیے، دولتیں اکٹھے کر دی، خدا کی قسم اپنے ساتھ قبروں میں نہیں لے کے گئے، اپنے ساتھ آخرت میں نہیں اٹھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب وہ شخص ہے، سب سے غریب وہ شخص ہے، کہ بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جب اسے اٹھائیں گے تو اس کے پاس زمین سے لے کے آسمان تک کی نیکیاں ہوں گی، تو اللہ پاک اس کی نیکیوں کو ایک طرف رکھیں گے اور اس سے تعلق والوں کو بلائیں گے کہ فلاں کا کیا تعلق ہے تم سے؟ کہے گا یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں، اس نے فلاں وقت میں ایسے الفاظ کہے تھے جو مجھے ناگوار گزرے، تو اللہ پاک فرمائیں گے وہ اس کی نیکیاں ہیں جو تیرے حصے کی نیکیاں بنتی ہیں، اٹھا کے چلی جا، اٹھا کے لے جائے گی۔ پھر آئے گا دوسرا، اللہ پاک فرمائیں گے کہ کیا تعلق ہے؟ کہ یہ میرا بیٹا، میں اس کا باپ، وہ اس کی نیکیاں پڑی ہوئی لے جا، جو اس کے حصے کی نیکیاں ہیں وہ وہاں سے لے جائے گا۔ لیکن اب تو ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے لائن میں، اب ایک ایک کو نیکیاں دیتے 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 وقت ایسا آئے گا کہ وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو باقی تو لوگ رہ گئے۔ تو اللہ پاک پوچھیں گے کیا تعلق ہے؟ تو کہے گا یہ میرا ابشور، اس نے میرے حقوق کو پورا نہیں کیا، تو اللہ پاک فرمائیں گے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، اپنے حصے کے گناہ اس کے نام اعمال میں چھوڑ دے، تو اپنے حصے کے نام اعمال سے گناہ اس کے گناہوں میں ڈال دے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اوروں کے گناہوں کی بدولت یہ جہنم میں جائے گا، یہ میری امت کا سب سے غریب ہے۔ اس کے بعد اتنی نیکیوں کا خزانہ تھا، لیکن تقسیم کرتے 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 ایک نیکی باقی نہ رہی، یہاں تک کہ اوروں کے گناہ اس کے اعمال نام اعمال میں رکھ دیے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے تبلیغ میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، ان کا تعلق مخلوق سے خالق کی طرف کرو، دنیا سے آخرت کی طرف کرو، اور چیزوں سے اعمال کی طرف کرو، تاکہ یہ اپنے رب کو پہچانے کہ یہ جو مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو بڑے ہیں، تو میں بڑے کی بات کیوں نہ مانوں؟ تو اللہ سے تعلق ہو، اور جب اللہ سے تعلق ہوگا تو یہ مخلوق اللہ رب العزت اس کے قدموں میں ڈال دے گی۔ تو سب سے پہلے ایمان پر محنت کرنا، ایمان کو بچانا ہے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ من ایمانک، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی تجھے خوش کرے، جو نیک عمل تجھے خوش کرے، تجھے اندر اندر خوشی محسوس ہو، وہ ایمان ہے۔ اور جو گناہ تجھے غمگین کر دے، گناہ ہو گیا، افسوس ہو رہا ہے، کاش یہ نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا، میں نے یہ کیا کر دیا، اندر اندر یہ غمگین ہو رہا، اندر اندر افسوس کر رہا، فرمائیے ایمان ہے۔ ایمان کی علامت ہے کہ نیکی کرتے ہوئے یہ دل خوش ہوتا ہے، اور گناہ کرتے ہوئے یہ دل غمگین ہوتا ہے۔ ایمان کو بچاؤ، ایمان کی علامتوں پر غور کرو کہ میرا اللہ سے تعلق کتنا ہے، میں نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے، براہ راست جو میں یہاں کہہ رہا ہوں میرا اوپر والے سے تعلق بنا یا نہیں بنا، مدد آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کبھی اللہ پاک دے کر آزماتے ہیں، کبھی اللہ پاک لے کر آزماتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے وعدوں پر، اپنے ایمان پر سچا ہے یا نہیں ہے۔ ایمان کہہ رہا ہے کہ جھوٹ نہیں کہوں گا، یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ایمان کہہ رہا ہے چوری نہیں کروں گا، یہ چوری نہیں کرتا۔ ایمان کہہ رہا ہے کسی کا حق نہیں ماروں گا، یہ کسی کا حق نہیں مارتا۔ اگر ایمان نہ ہو تو یہ انسان کو پریشان کرتا رہتا ہے، حیوانوں کو بھی پریشان کرتا ہے۔
اللہ کی نافرمان جب نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو انسانوں پر اللہ کی ناراضگی کے آثار اترتے ہیں، ان کی وجہ سے حیوانوں پر بھی اترتے ہیں۔ اللہ پاک بارشیں روک دیتا ہے، پریشانیوں کے حالات اسباب سامنے آ جاتے ہیں۔ سے قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی کو برا نہ کہو کہ حکومت فلاں یہ کر دے گی، فلاں یہ کر دے گی۔ یہ تمہارے اندر کا عمل ہے کہ تمہارا عمل کیسا ہے۔ اگر عمل اچھا ہوتا تو حالات اچھے ہوتے، اور اگر عمل برا ہے تو حالات برے ہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من اخلاص ہوا یا رسول اللہ، جو اسے حرام کاموں سے روکے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اخلاص سے کیا مراد ہے؟ جو اسے حرام کاموں سے روکے، یہ ایمان ہے۔ ایک عورت اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئی، اسلام کی زندگی کو اپنایا تو ایک بیٹا ساتھ تھا، کچھ دن بعد وہ بیٹا انتقال کر گیا، تو صحابہ نے کفن کا غسل کا انتظام کیا، نبی علیہ السلام کا انتظار کرتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ، یہ فلاں خاتون جو مسلمان ہو گئی تھی یہ اس کا بچہ ہے اور یہ انتقال کر گیا۔ آپ نے فرمایا اس کی ماں کو خبر ہے؟ فرمایا اس کی ماں کو تو کوئی خبر نہیں، کیا اس کی ماں کو خبر دو کہ تمہارا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جاگے ماں کو بتلایا گیا کہ اے بہن، تیرا وہ بچہ جو تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، انتقال کر گیا۔ اس کی ماں نے فوراً اللہ کے ہاں دعا کی، اے اللہ یہ آپ کی امانت تھی، آج نہیں تو کل یہ آپ کے پاس آنا تھا۔ اے اللہ جس مذہب کو میں چھوڑ کر آئی، جس دین کو میں چھوڑ کر آئی وہ شرک تھا، اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میرا بچہ مر گیا ہے تو اللہ وہ آپ پر انگلی اٹھائیں گے کہ دیکھو یہ فلاں مسلمان ہو گئی تھی اور ہمارے بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیا، اس لیے ہمارے بتوں نے اس کے بچے کو مار دیا۔ اور کوئی آپ پر انگلی اٹھائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتی، آج میرے بچے کو زندہ کر دے، جب امانت اپنی واپس لینی ہو لے لینا۔ فرمایا کہ صبح کفن دفن کا انتظام ہو رہا، رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھا رہے۔ ایمان اسے کہتے ہیں، اپنا تعلق اللہ سے بناؤ۔ مخلوق سے تعلق بنانا یہ جہالت کی بات ہے۔ جب تک تعلق اللہ سے نہیں ہوگا یہ مخلوق تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتی، نہ ذلت کی نہ عزت کی، کیونکہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہیں اسے عزت دے دیتے ہیں، اللہ جسے چاہیں اسے عزت کے خزانوں میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ مال زیادہ ہوگا، عزت زیادہ ہوگی، لوگ عزت دار کہیں گے، اور مال نہیں ہوگا تو میں لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ یہ کوئی وعدے نہیں ہے۔ اللہ پاک چاہیں مال کے بغیر عزت دے دے، اللہ پاک چاہیں مال کے ہوتے ہوئے ذلیل کر دے۔ کہاں گئے وہ بادشاہ جو اپنے بادشاہت کی وجہ سے اتنے غرور میں آ گئے تھے کہ اچھا اللہ پاک نے جنت بنائی ہے تو میں بھی شاداب ہوں، میں بھی اپنی جنت بناؤں گا، اور میں جسے چاہوں اس جنت میں جگہ دوں اور جسے نہ چاہوں نہ دوں۔ جو اپنا سارا سرمایہ اس جنت میں لگا دے اور خود وہ جنت نہ دیکھے، ایسی جنت کس کام کی؟ ایسی جنت کس کام کی؟ مالک الموت سے اللہ پاک نے پوچھا کہ روئے زمین پر اتنے لوگوں کی روحیں نکالی ہیں، بہت سے لوگوں کی جسم سے تم جان نکالی ہے، کبھی کسی کے حال پر رحم، کسی پر ترس کھایا ہے؟ تو فرمایا اللہ دو لوگوں پر میں نے بہت رحم کیا۔ ایک وہ بچہ جو کشتی میں لوگ سوار تھے اور جا رہے تھے، اور آپ کا حکم ہوا کہ فلاں کی کشتی کو الٹ دو، تو میں نے کشتی الٹ دی تو سب مر گئے۔ وہ ایک خاتون جو حاملہ تھی وہ رہ گئی،
تو خوف کی وجہ سے بچہ جلدی پیدا ہو گیا، تو آپ کا حکم تھا کہ اس عورت کو بھی مار دو، اس کی بھی جان نکال دو۔ تو میں نے اس کی بھی جان نکالی، تو اس بچے کو جو اکیلا رہ گیا اس پر بڑا رحم آیا۔ اور دوسرا وہ شاداد بادشاہ جس کو آپ نے اتنی دولتیں دی تھی کہ دولت کے نشے میں وہ اپنی جنت بنانے لگا، یہ شاداد کی جنت ہے ان دو لوگوں پر، کہ جب اس کی جنت کو تیار ہو گیا، مکمل تیار ہو گیا، وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا، تو آپ کا حکم تھا کہ اس کی جان نکال دو، تو دروازے پر ہی اس کی جان کو نکال دیا، اس نے اپنی جنت کو بھی نہیں دیکھا۔ اس حال پر رحم آیا، تو اللہ پاک فرمانے لگے یہ دو نہیں، یہ ایک ہی تھا، یہ وہی بچہ تھا جو کشتی میں رہ گیا تھا تنہا، اس کو ہم نے عزت اور بادشاہت دی، مگر یہ ذلت والے نقشوں میں اپنے آپ کو تلاش کرتا رہا اور مقابلہ کرتا رہا کہ اگر اللہ نے جنت بنائی ہے تو شاداب دنیا میں جنت بنائے گا، اور وہ جنت کہ خود نہ دیکھ سکا۔ کون ہے اللہ کے مقابل؟ جس نے دعویٰ کیا ہے قرآن کہہ رہا وہ ہلاک ہو گیا، جس نے بھی کہا کہ میں رب ہوں، اللہ رب العزت نے دولتیں نہیں لی، اسی دولتوں کے ساتھ اللہ نے ان کو غرق کیا ہے۔ کھائیں وہ قارون کا خزانہ، اللہ نے قارون کا خزانہ نہیں چینا، بلکہ خزانے کے ساتھ ہی زمین میں دفن ہو گیا۔ اور صرف دفن ہونا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کے تابع کر دیے زمین، جو حکم دیں گے یہ کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہا کہ اسے اپنے اندر لے، تو زمین پٹی اور خزانے سمیت وہ نیچے گرا اور کہنے لگا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہیں کیا، اور یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں موسیٰ اگر وہ مجھے ایک دفعہ کہتا تو میں اس کو معاف کر دیتا، تجھے 3 دفعہ کہا، وہ ایک دفعہ کہتا اللہ میری توبہ، تو میں اسے نکال دیتا اس عذاب سے۔ تو اس رحمان کے علاوہ کس کے دروازے کٹکھٹا رہے ہو؟ اس رحمان کے علاوہ کس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہو؟ یہ سب دھوکہ ہے، ختم ہو جائے گا، موت پر چھوٹ جائے گا۔ بہت سے لوگ آئے بنگلے بنا لیے، دولتیں اکٹھے کر دی، خدا کی قسم اپنے ساتھ قبروں میں نہیں لے کے گئے، اپنے ساتھ آخرت میں نہیں اٹھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب وہ شخص ہے، سب سے غریب وہ شخص ہے، کہ بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جب اسے اٹھائیں گے تو اس کے پاس زمین سے لے کے آسمان تک کی نیکیاں ہوں گی، تو اللہ پاک اس کی نیکیوں کو ایک طرف رکھیں گے اور اس سے تعلق والوں کو بلائیں گے کہ فلاں کا کیا تعلق ہے تم سے، کہے گا یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں، اس نے فلاں وقت میں ایسے الفاظ کہے تھے جو مجھے ناگوار گزرے، تو اللہ پاک فرمائیں گے وہ اس کی نیکیاں ہیں جو تیرے حصے کی نیکیاں بنتی ہیں، اٹھا کے چلی جا، اٹھا کے لے جائے گی۔ پھر آئے گا دوسرا، اللہ پاک فرمائیں گے کہ کیا تعلق ہے، کہ یہ میرا بیٹا، میں اس کا باپ، وہ اس کی نیکیاں پڑی ہوئی لے جا، جو اس کے حصے کی نیکیاں ہیں وہ وہاں سے لے جائے گا۔ لیکن اب تو ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے لائن میں، اب ایک ایک کو نیکیاں دیتے 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 وقت ایسا آئے گا کہ وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو باقی تو لوگ رہ گئے، تو اللہ پاک پوچھیں گے کیا تعلق ہے، تو کہے گا یہ میرا ابشور، اس نے میرے حقوق کو پورا نہیں کیا، تو اللہ پاک فرمائیں گے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، اپنے حصے کے گناہ اس کے نام اعمال میں چھوڑ دے، تو اپنے حصے کے نام اعمال سے گناہ اس کے گناہوں میں ڈال دے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اوروں کے گناہوں کی بدولت یہ جہنم میں جائے گا، یہ میری امت کا سب سے غریب ہے، اس کے پاس اتنی نیکیوں کا خزانہ تھا، لیکن تقسیم کرتے 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 ایک نیکی باقی نہ رہی، یہاں تک کہ اوروں کے گناہ اس کے نام اعمال میں رکھ دیے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے تبلیغ میں کہتے ہیں
کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، ان کا تعلق مخلوق سے خالق کی طرف کرو، دنیا سے آخرت کی طرف کرو، اور چیزوں سے اعمال کی طرف کرو، تاکہ یہ اپنے رب کو پہچانے کہ یہ جو مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو بڑے ہیں، تو میں بڑے کی بات کیوں نہ مانوں؟ تو اللہ سے تعلق ہو، اور جب اللہ سے تعلق ہوگا تو یہ مخلوق اللہ رب العزت اس کے قدموں میں ڈال دے گی، چاہے وہ دنیا کی دولتیں ہوں یا اگر محلات ہوں، یہ سارا سب کچھ اس کے، کیوں؟ جو اللہ کا ہوا یہ سب کچھ اس کا ہو گیا، اور جو اللہ کا نہیں ہوا تو کوئی چیز اس کی نہیں ہوئی۔ ایک مثال دیتا ہوں، میں بھائی سلطان اقبال صاحب دامت برکاتہم آج سے 13-14 سال پہلے یہ بات کہی، فرمایا ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ آج میں بہت خوش ہوں، بھی پانی پلاؤ، کہ مجھ سے جو مانگا جائے گا وہ میں دوں گا، اتنا خوش ہوں، مانگو مجھ سے جو مانگتے ہو۔ تو رعایا نے اور وزراء نے جو ہے وہ اعلان تقسیم کیا کہ بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو مانگا جائے گا ملے گا، جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے وہ اس کی ہو جائے گی۔ تو لوگ دربار میں جمع ہو گئے اور کہا بادشاہ ہم نے اعلان سنا ہے کہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ جو چیز مانگی جائے گی ملے گی۔ ہاں، بادشاہ نے کہا بالکل صحیح سنا ہے۔ تو وہ ایک ہاتھ آگے کر دیا کہ اس کو سونے چاندی ہیرے سے بھر دو۔ تو بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا اس کا یہ ہاتھ ہیرے چاندی اور زیورات سے بھرو، تو بھر دیا جتنا آنا تھا۔ دوسرے کی باری آئی تو اس نے کہا میں نے اعلان سنا تھا کہ آپ نے کہا جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے وہ اس کی۔ تو بادشاہ نے کہا بالکل۔ تو اس نے کہا کہ پہلے والے نے تو ایک ہاتھ آگے کیا تھا، میرے دونوں ہاتھوں کو سونے چاندی اور زیورات سے بھرو۔ تو بادشاہ نے دونوں ہاتھوں کو بھر دیا۔ تیسرا آیا، اس نے کہا میں نے اعلان سنا کہ آپ نے کہا جس چیز پہ ہاتھ رکھا جائے گا وہ اس کی۔ پہلے والے نے ایک ہاتھ آگے کیا، دوسرے نے دونوں ہاتھ آگے کیے، میں تو جولی آگے کرتا ہوں، اس کو بھرو۔ تو بادشاہ نے اس کی جولی بھر دی۔ تو چوتھا شخص حیران ہو گیا کہ پہلے والے نے ایک ہاتھ آگے کیا، اس پہ اتنا سونا آیا کہ پتہ نہیں کبھی نہ تو کبھی ختم ہوگا۔ دوسرے نے اس سے زیادہ لیا، تیسرے نے اس سے زیادہ لیا، تو میں بادشاہ سے کتنا لوں؟ تو بادشاہ نے کہا بتا کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ مجھ سے پہلے آیا، ایک ہاتھ آگے کیا، آپ نے بھر دیا۔ دوسرے نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے، بھر دیے۔ تیسرے نے جولی آگے کی، بھر دی۔ تو میں آپ کے منہ سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اعلان آپ نے کیا تھا کہ جس چیز پہ ہاتھ رکھی جائے گی وہ اس کی ہو جائے گی؟ بادشاہ نے کہا تم سے پہلے جو آئے ان کو تو مایوس نہیں بھیجا، تمہیں مایوس کیوں بھیجوں گا؟ تو وہ آگے ہوا اور بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سب حیران ہو گئے کہ بادشاہ نے تو کہا تھا جس چیز پر ہاتھ رکھی جائے گی وہ اس کی ہو گئی، اس نے تو بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ اس کا تو ساری سلطنت کس کی؟ اس کی ہو گئی۔ تو اللہ ہمارا ہو گیا تو سب کچھ کس کا ہو گیا؟ ہمارا ہو گیا۔ اللہ کو ہم نے اپنا نہیں بنایا تو سب کچھ ہمارا کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ باپ کا بھی نہیں ہے، پھر وہ بیٹا باپ کا نہیں ہے، وہ باپ بیٹے کا نہیں ہے، تو بیٹی ماں کی نہیں ہے، وہ ماں بیٹی کی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تعلق اللہ سے نہیں ہے۔ اس لیے آخرت کا دن وہ ہمیشہ کا دن، جہاں کبھی موت نہیں ہے، وہاں کی تیاری ہے کہ اپنے آپ کو آخرت والا بناؤ، اپنے آپ کو آخرت والا بناؤ کہ موت آئے گی اور یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا، تو ایسی زندگی سے وہ زندگی کی تیاری کیوں نہ کروں جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ یہ موت کا فرشتہ آئے گا تو اس کی زندگی کو اس کے سامنے رکھے گا کہ یہ فلاں وقت میں پیدا ہوا تھا، ایسا وقت گزرا تھا، پھر یہ بڑا ہو گیا، پھر ایسا وقت گزرا، اور یہ اس وقت کو یاد کرے گا، ہائے اتنی عمر گزر گئی اور موت آ گئی اور ابھی جا رہا ہوں، تو یہ تو میں بڑے خسارے میں زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن وہ پچھتانا پھر کسی کام کا نہیں ہوگا، کیونکہ
موت سے پہلے موت کی تیاری ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو مرنا ہے، تو جس کو مرنا ہے اس کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے، اور موت کی تیاری کو کرنا ہے. جب ہم موت کی تیاری کریں گے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے جیسے میرے بندے نے مجھے راضی کیا ہے آج اس کا رب اس کو راضی کرے گا. تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، وہاں کی روشنیاں، وہاں کی ہوائیں اس کے لیے ہوں گی. تو موت کا فرشتہ اس کو کہے گا وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُونَ، خوف نہ کرنا، گھبرانا نہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، کہ جو وعدہ اللہ نے جنت کا تیرے ساتھ کیا تھا وہ تجھے اللہ رب العزت دے رہے. تو خوف نہیں کرنا، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ آج سچ ہوگا. تو اللہ اپنا وعدہ سچ کریں گے کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتے. اللہ نے اس انسان کو بنایا بعد میں، اس کی ضرورتوں کو بنایا پہلے. یہ دنیا انسان کے لیے ہے، انسان دنیا کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے اسے اپنے لیے بنایا ہے. یہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ نے اسے کہا کہ یہ میرا خلیفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ افضل ہے. دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب سے افضل انسان ہے، اس سے اللہ نے اپنی خلافت دی ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنی عقل پر چلتا ہے تو یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، اور اگر انسان اپنے نفس پر چلے تو یہ جانوروں سے بھی گر جاتا ہے. کہ اپنی عقل پہ چلا کہ اللہ تو میرے ہیں اور میں اللہ کے لیے ہوں، تو اللہ کو راضی کرے گا. تو اللہ کو راضی کرے گا تو اس کا یہ مقام فرشتوں سے اعلیٰ ہے. ہاں، کیوں؟ کیونکہ ان میں خواہشات کا مادہ اللہ نے نہیں رکھا، وہ پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اور انسان کے لیے اللہ نے اسے خدمت کے لیے بنایا ہے. کہ جنت میں اللہ پاک ایک ایک جنتی کو کئی کئی ہزار جو ہے فرشتوں کی خدمت ان کے لیے لگائیں گے، فرشتوں کو ان کی خدمت میں لگائیں گے. فرمایا کہ کمزور ایمان والا آخری وہ انسان جو جہنم سے جنت کی طرف جائے گا، مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا کاٹ کر جنت کی طرف جائے گا، اللہ پاک اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو دیں گے. پھر ایمان والے کی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک چاہیں تو دنیا کی جتنے انسانوں کو، اولین اور آخرین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان سب کو اللہ پاک جنت میں ڈال دیں تو جنت میں پھر بھی جگہ باقی ہے. اگر ان سب کو جہنم میں ڈال دیں تو جہنم میں پھر بھی جگہ باقی ہے. وہ تو اللہ جانتے ہیں کہ جنت و جہنم کتنی بڑی ہے. ہاں، کہ جب جنت کو بنایا گیا تو جبرائیل علیہ السلام جو 600 پروں کے ساتھ ہیں، اسے کہا کہ بھائی تم دیکھو جنت کو. جنت کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، اڑتے رہے اڑتے رہے اڑتے رہے، مگر جنت کی جہاں سے سیر کی ہے اس کے آخری کونے کو نہیں پایا. اور کئی مہینوں تک یہ سیر کرتے رہے. یہ وہ جبرائیل امین ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل میں تمہیں تمہاری اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہ یا رسول اللہ یہ جگہ میری برداشت کی نہیں ہے، تو میدان میں آ جائیں. تو وہاں محلات و مکانات تھے. کہا یا اللہ کے نبی یہ بھی یہاں بھی جو ہے میں نہیں سما سکتا. تو کھلے میدان کی طرف چلے گئے، اور جب اپنی اصل شکل میں آئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کا سر آسمانوں سے اوپر، اس کے زمین پر پاؤں. تو کہا اللہ اکبر، جبرائیل یہ تیری اصل شکل ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ تو میں ہوں یا رسول اللہ. میرا بھائی میکائیل علیہ السلام مجھ سے 12,000 گنا بڑا ہے.
تو اللہ جانتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، کس کو کیسے پیدا کیا ہے، یہ اس دنیا کی آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ نے چھپایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے جیسے امتحانات میں کہتے ہیں کہ بھئی امتحان اگر پاس ہوگا تو آگے کلاسوں میں جاؤ گے، آگے مرحلوں میں جاؤ گے، اگر فیل ہو گئے تو وہیں رہ جاؤ گے، اور اگر پاس ہوتے ہیں تو انعامات بھی دیتے ہیں، آگے بھی جاتے ہیں، انعام بھی ملتا ہے۔ فیل ہو گئے تو کوئی انعام نہیں، کوئی آگے کا مقام نہیں ملا، فیل ہو گئے وہی رہ گئے جاتے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے جنت کو انعام بنایا ہے اور دنیا کو امتحان بنایا ہے کہ یہاں امتحان میں پاس ہو جاؤ، یہ جنت تمہاری ہے، اور اگر یہاں فیل ہو گئے تو پھر کچھ تمہارا نہیں۔ وہاں کے لیے کیا تیاری ہے؟ آخرت کے لیے کیا تیاری ہے؟ کہ میں مروں گا، موت کا دن ہوگا تو مجھے یہاں سے جانا ہے، جیسے آج شب بارات ہے، بہت سے لوگوں نے قبرستان کے رخ کیے، ماشاءاللہ قبروں پہ جانا چاہیے، جمعے کے جمعے دن جانا چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے، اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جو اپنے کسی مرحوم بھائی کے حق میں دعا کرے کہ اللہ فلاں کی مغفرت فرما دے، تو اس کی یہ دعا اس کے حق میں فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ دنیا کی جہاں کی دولت ہے اس کے سامنے رکھ دو اور یہ دعا ایک طرف رکھ دو تو وہ اس دعا پر زیادہ خوش ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے حق میں جو دعا ہوگی، جو ہدیہ ہوگا، وہ اس کو سامنے کر دیا جائے گا، اور اگر یہ کہے کہ اللہ وہ جو اس کے برابر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی بھی مغفرت کر دے، تو فرمایا کہ وہ اس کے پاس خوشی خوشی جاتے ہیں کہ دیکھ کہ تیرے اپنے نے تیرے حق میں دعا کی، ہمارے حق میں دعا کی، اللہ نے اس کے بدلے ہمیں اس دعا کو نیکی بنا کر سامنے کر دیا، آج تیری وجہ سے ہمیں بہت خوشی ہوئی، تو مبارکباد دیتے ہیں۔ اس لیے دعا کرو، جو چلے گئے وہ تو محتاج ہیں دعا کے، وہ تو اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے، لیکن جو موجود ہیں وہ آخرت سے غافل نہ ہوں، جو چلے گئے ان سے غافل نہ ہوں، ان کی حق میں دعا کرے، اللہ فلاں کو معاف کر دے، اللہ فلاں کو بخش دے۔ ہاں، تو اللہ بخش دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، معافی دینے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ ہاں، اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ مثال دی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ، 70 ماؤں کے برابر نہیں، کیونکہ بندے سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ میں نے انسان کو بنایا ہے، اس سے خطائیں ہوتی رہیں گی، تو اللہ نے معافی کا دروازہ کھول دیا کہ معافی مانگو میں معاف کروں گا۔ تو معافی بھی مانگنا ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے، تعلق بنانا ہے۔ جتنی ہم اللہ سے اپنے تعلق کو بنائیں گے، اللہ رب العزت ہماری زندگی کو بہترین بنائے گا، اور تعلق بنے گا، اور تعلق نہیں بنا پھر ہم خسارے میں ہیں۔ اس لیے مرنے سے پہلے موت کی تیاری، کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو۔ بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پونا فہیم صاحب دامت برکاتہم، اللہ انہیں صحت دے، اللہ انہیں صحت دے، شفا دے، بیمار ہیں۔ تو حاجی صاحب کے انتقال سے قبل حاجی صاحب فرمانے لگے، مولانا فہیم صاحب فرمانے لگے کہ حاجی صاحب نے سب کو جمع کیا، فرمایا کہ کوئی ایسی حدیث دو کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ پاک نبی علیہ السلام کا وہ امتی جو مسلمان نہیں ہے مگر کافر ہے، ایک دن آئے گا کہ اللہ اسے جہنم سے نکال کے جنت میں رکھ دے گا، کوئی ایک ایسی حدیث بتاؤ۔ تو سب نے کہا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ایسا فرمانے کے ہائے وقت آ پہنچا اور امت پیاسی ہے، اس پیاسی امت تک جانا ہے، اس پیاسی امت کو کلمہ سکھانا ہے، کلمے کی دعوت دینی ہے، ایمان و یقین کی طرف لانا ہے۔